زندگی میں ایسے لوگوں کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے جو کہ آپ کی کامیابی سے خوش تو نہیں مگر حسد کرتے ہیں۔ ان حاسدین سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی حسد بری نگاہ آپ کی خوشحال ترین زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے ارد گرد موجود حاسدین کی چند نشانیاں بتائیں گے۔ آپ ان حاسدین پہ کڑی نظر رکھیں اور ان سے کبھی بھی اپنی کامیابیوں کا تذکرہ نہ کریں۔ نمبر 1، یہ آپ کو غلط مشورہ دے کر ناکام کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاسد شخص کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر آپ ان سے مشورہ مانگیں گے تو یہ ہمیشہ آپ کو ڈرانے دھمکانے والے مشورے دیں گے، بلکہ ایک آدھ تو ناکامی کی کہانی بھی سنا دیں گے تاکہ آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بظاہر تو یہ مخلص ہی نظر آتے ہیں، مگر ان کے مشورے میں ایک خوف کا پہلو بھی ملے گا جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی مشورہ لینے سے پہلے انسان کو اچھی طرح پرکھ لیں، کہیں جس شخص سے آپ مشورہ لے رہے ہیں وہ آپ کا حاسد تو نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ آپ کی کوئی بات مکمل نہیں سنتے۔ جیسے ہی آپ ان سے اپنی کسی کامیابی کا تذکرہ کریں گے یہ بات کو پلٹ دیں گے اور موضوع کو کسی اور جانب لے جائیں گے۔ ان کے دل میں اس قدر جلن اور حسد ہوتا ہے کہ یہ آپ کی کامیابی سے متعلق کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے۔ یہ آپ کی کسی بھی کامیابی یا خوشی کو اہمیت دینے سے گریز کریں گے، آپ کی ہر بات کو غیر معمولی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو لگے کہ یہ کوئی قابل ذکر یا متاثر کن کامیابی نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ سے اپنی ذات کا ہمیشہ موازنہ کریں گے۔ حاسد لوگوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ موازنہ کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ انہیں یہ بتائیں گے کہ میں نے کوئی نئی کار خریدی ہے تو یہ نہ صرف اس کار کی خامیاں بیان کریں گے بلکہ اپنے پاس موجود کسی بھی غیر معمولی چیز کی تعریفوں کے پل باندھ دیں گے۔ اس کی ایک وجہ احساس کمتری بھی ہے اور دوسری وجہ حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ آپ کی خوشی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کوشش کریں ایسے لوگوں سے اپنی خوشیوں کا ذکر نہ ہی کریں، کیونکہ ان کی نظر بہت سخت ہوتی ہے جو آپ کے لیے کسی بھی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 4، آپ کی کامیابیوں کا کریڈٹ لینے کی کوشش۔ حاسد لوگوں کا ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں ہر کامیابی کے پیچھے میرے کسی مشورے کا کردار تھا۔ اگر میں تمہیں ایسا کرنے کو نہ کہتا تو شاید آج تم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہوتے۔ یہ لوگ اگر غلطی سے آپ کے کسی کام آ بھی جائیں تو ساری زندگی اپنے اس احسان کو جتلاتے رہتے ہیں، اور یہ کام یہ عموماً محفل میں کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس کی داد وصول کر سکیں اور آپ کو ایک نکما اور بیوقوف انسان ثابت کر سکیں۔ نمبر 5، غصے اور تنقید کا اظہار۔ حاسد لوگ اکثر آپ کی ہر بات کے جواب میں کوئی طعنہ دینے یا تنقید کرنے کا موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ بات کرتے ہوئے کبھی ان کے چہرے کا مشاہدہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ ان کے چہرے پہ تو مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن اس مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے پہ ایک سختی ہوگی جو صاف ظاہر کرے گی کہ آپ کی بات میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ حسد کی آگ ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہوگی۔ ایسے لوگ آپ پہ بلا وجہ بات بات پہ غصہ اور تنقید کریں گے اور ایسا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے جہاں پہ یہ آپ کو رسوا نہ کر سکیں۔ نمبر 6، آپ سے مقابلہ لگا لیں گے۔ حاسد لوگوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز آپ جیسی خریدنا چاہتے ہیں، آپ جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، آپ جیسی گھڑی پہننا چاہتے ہیں، آپ جیسا گھر اور گاڑی رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپ جیسا معیار زندگی بنا لیں۔ اس کے لیے وہ کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی تقریب میں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے مقابلے میں کبھی کم نہ لگیں اور آپ سے نمایاں نظر آنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ کو ان کی ایسی حرکات سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ آپ کے حاسد ہیں۔ نمبر 7، آپ کے سامنے بیٹھنے کا انداز۔ حاسد لوگ آپ کے سامنے اکثر اکڑ کر اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھیں گے،
जिससे ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये आपसे बेहतर हैं। इनका ये रवैया आपसे गैर संजीदा होगा। हासिदीन कभी भी आपसे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। ये हमेशा नज़रें चुरा कर बात करते हैं और दाएं बाएं देखकर बात करते हैं।